بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستو، میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کروں گا۔ اس کا عنوان ہے ماں نے بیٹا قتل کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلاف معمول کمرہ عدالت لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہو۔ دوسری طرف عدالت کے کٹہرے میں 50 سالہ خاتون تھی جس کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی بھی تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ سارا ہجوم ان کے خلاف تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ جج اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ خاتون خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جج صاحب نے اس خاتون کے بیٹی سے پوچھا، آپ نے اپنے سگے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ بیٹی، پہلے امی جان جواب دیں، پھر میں جواب دوں گی۔ جج خاتون کی طرف متوجہ ہوا اور سخت لہجے میں مخاطب ہوا تاکہ معاملہ واضح ہو جائے اور اس عجیب و غریب کیس کا فیصلہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو جائے۔ جج کی گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ ایڈوکیٹ نے یہ مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو پھانسی دی جائے، لیکن خاتون ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سزا تو پھانسی ہی ہے۔ خاتون اور اس کی بیٹی کی مسلسل خاموشی جج کو پریشان کر رہی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ مجلس مشاورت میں قاضی نے کہا، جناب، جب تک یہ خاتون اپنی زبان سے تفصیلات نہ بتائے اس وقت تک سزا نہیں سنائی جائے گی۔ جج اپنے دیگر ساتھیوں سے مخاطب ہو، یہ خاتون اس عمر میں ایسا جرم بغیر کسی سبب کے نہیں کر سکتی۔ جج نے کیس کی فائل دوبارہ پڑھنی شروع کی۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ خاتون کا اپنا اقرار ہے کہ دونوں ماں بیٹی نے مل کر بیٹے کو قتل کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 10 سالہ چھوٹی بچی نے، جو اس خاتون کی نواسی تھی، لوگوں کو خبر دی کہ میری نانی اور امی دونوں نے مل کر ماموں کو قتل کیا ہے۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ جج کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس مشکل ترین مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس بچی کو لایا جائے اور اس سے ساری معلومات لی جائے۔ جج نے فیصلہ مؤخر کر دیا اور حکم جاری کیا کہ اس بچی کو لیا جائے۔ جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچی کو عدالت میں لایا گیا، لیکن ایک علیحدہ مقام پر جہاں بالکل پرسکون ماحول ہو۔ کسی قسم کا خوف اور رعب بچی پر نہ پڑے۔ بڑے ہی پیار اور شفقت سے بچی کو کرسی پر بٹھا کر مشروب پیش کیا گیا۔ کافی دیر بچی کو جج بہلاتا رہا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ بچی بالکل بے خوف ہو چکی ہے تو جج نے بچی سے اس کے ماموں کے قتل کی تفصیل پوچھنا شروع کی۔ بچی، میں اپنے ماموں کو ناپسند کرتی تھی۔ جج، اس کی کیا وجہ ہے؟ بچی، اس لیے کہ وہ میری نانی جان کو مارا کرتا تھا۔ وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جج، آپ کی نانی اس کو کیا جواب دیتی؟ بچی، نانی جان کہتی کہ تو مومن ہے۔ جب بھی جھگڑا ہوتا تو یہ کہتی تھی، اور کبھی یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ ایمان تجھے برباد کر دے گا۔ یہ بات میرے لیے بڑی پریشان کن تھی کیونکہ اسکول میں یہ بات پڑھی چکی تھی کہ ایمان تو بڑی عظیم چیز ہے۔ جج، بیٹے، ایمان تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ کی نانی اسے یہ کہتی ہوگی کہ تو نشہ کرتا ہے، یعنی مدمن، اور یہ نشہ تجھے برباد کر دے گا۔ بچی، ہاں، یہ بات درست ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد بچی نے وہ واقعہ تفصیل سے بتانا شروع کیا، لیکن بچی پر خوف اور رعب طاری ہو رہا تھا۔ ایک دن نانی جان، امی جان اور میں اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ماموں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مجھے اٹھانا چاہتے تھے لیکن میری امی اور نانی بیدار ہو گئیں۔ نانی جان باورچی خانے سے ایک بڑی چھری لائی اور ماموں کے پشت پر پے در پے وار کیے۔ بچی واقعہ بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی، یہاں تک کہ بچی نے ساری تفصیلات جج کے سامنے بیان کی۔ جج نے بات روک دی۔
جج اور عدالت کے دوسرے لوگ مجمع عام میں تشریف لائے اور خاتون سے مخاطب ہوا۔ میرے سوال کا جواب مختصر انداز میں ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ ہمیں ساری بات سمجھ آ چکی ہے اور آپ کی خاموشی کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ جج: آپ کا بیٹا نشہ کرتا تھا؟ خاتون: جی ہاں۔ جج: بھنگ پیتا تھا؟ خاتون: بھنگ نہیں، ہیروئن۔ جج: کیا وہ آپ سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا تھا؟ خاتون: جی کرتا تھا۔ جج: بیٹے نے آپ کی نواسی پر زیادتی کرنا چاہی؟ خاتون: جی ہاں۔ جج: یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے تو نے بیٹے کو چھری سے ذبح کر دیا؟ خاتون: نہیں۔ یہاں پہنچ کر قاضی ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا، لیکن وہ ہر حال میں مکمل تحقیق چاہتا تھا۔ خاتون نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، میرا خاوند فوت ہو گیا۔ میرے پاس 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کے متعلق میرے دل میں بہت سی خواہشات تھی کہ بیٹا جوان ہو کر میرا معاون بنے گا، یہ بڑا آفیسر، انجینئر، ڈاکٹر یا کم سے کم پروفیسر بنے گا، جیسا کہ اس کا باپ بھی پروفیسر تھا۔ تعلیم ایسی چیز ہے جس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بیٹا جوان ہوا تو برے دوستوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور سگریٹ نوشی کے لیے پیسہ مانگنے لگا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں تو اسے کام سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اس کی شادی کی، وہ اپنے گھر چلی گئی اور ہم ماں بیٹا اپنے گھر میں رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ ہیروئن بڑی ڈٹائی سے ہیروئن پی رہا ہے۔ میں دیکھتے ہی حیران اور پریشان رہ گئی۔ میں نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس کا نتیجہ موت ہے۔ وہ نشے میں ڈوبا ہوا باہر نکلا اور میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات گھومنے لگی، اچھا ماں کو تھپڑ مار دیا۔ بس یہ واقعہ پیش آتے ہی ساری محبت دل سے ختم ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے قتل کر دوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ تو میرا بیٹا ہی نہیں، تو درندہ ہے، انسان نہیں۔ امید کی آخری کرن بھی ختم ہو چکی تھی۔ پریشانی کے عالم میں زندگی کے ایام گزر رہے تھے۔ حالات نے یہ رخ اختیار کیا کہ وہ مجھ سے زبردستی مال چھیننے لگا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں، شاید اس کی اصلاح کی صورت نکل آئے۔ یہ غور و فکر کا مرحلہ جاری تھا کہ اچانک رات کے 3 بجے میرے کمرے میں آیا۔ بڑی عجیب و غریب حالت میں تھی۔ میرے ساتھ زیادتی کے ارادے سے آگے بڑھا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میں بچ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور پھٹے ہوئے کپڑوں سمیت چلتی ہوئی اپنی بیٹی کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ بیٹی کے خاوند نے دروازہ کھولا اور بیٹی بھی بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رات کا وقت تھا، کسی نے میری اس حالت کو نہ دیکھا۔ بیٹی نے پوچھا، امی کیا ہوا؟ میں نے حقیقت بتانے کے بجائے یہ بات کی کہ چور گھر میں گھس آئے تھے، انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بیٹی کہنے لگی، بھائی گھر میں نہیں تھا؟ دونوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبح ہوئی، بیٹی کا خاوند اپنے کام پر چلا گیا تو میں نے بیٹی کا سارا واقعہ سنا دیا۔ بیٹی کہنے لگی، امی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ 1 ماہ تک میں وہاں رہی۔ میرا خیال تھا کہ بیٹا ہیروئن پیتے ہوئے مر چکا ہوگا یا کہیں جا چکا ہوگا، لیکن یہ امید ہی رہی، حقیقت نہ بن سکی۔ ہم تینوں، میں، بیٹی اور نواسی، گھر آئے۔ دیکھا تو وہ گھر کا بہت سا سامان فروخت کر چکا تھا۔ پہلے کی طرح رات کے 3 بجے بیٹا ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس مرتبہ وہ چھوٹی بچی پر زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ بچی کو چھڑانے میں جب ناکامی نظر آئی تو میں نے چھری سے اس کی پشت پر پے در پہ وار کیے، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ میں لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ جج صاحب، میں نے ہی بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس مکمل واقعے کے دوران میں ایسے معلوم ہوا تھا کہ بچی سو رہی ہے، لیکن خوف کے مارے اس نے کپڑا منہ پر ڈال رکھا تھا۔ اب ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس لاش کا کیا کریں۔
کافی سوچ بچار کے بعد یہ ترکیب سوجی کہ گھر کے صحن میں قبر کھود کر دفن کر دیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ لیکن ٹھیک 1 ماہ بعد پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور گھر سے لاش برآمد ہو گئی۔ یہی میری داستان ہے۔ جج دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرہ عدالت میں تمام لوگ خاموشی سے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جج نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ ماں بیٹی دونوں کو عدالت بری قرار دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور نشہ کرنا یہ بہت برا ہے۔ آدمی کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔